اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الانعام مکمل ہوئی، اور ہم نے کل اور پرسوں دو پروگرام تجدید یادداشت کے لیے جو مرکزی مضمون، مرکزی خیال سورہ انعام کے خاص پوائنٹس، ان کو ہم نے دہرایا، اور ہمارے معزز علماء نے بتایا ہمیں کہ سورہ انعام سے ہم نے کیا کیا سیکھا۔ چند پوائنٹس سامنے آئے اور 2 دن تک ہم انہی موضوعات پر بات کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، بہت اہم سورۃ الانعام۔ آج ہم سورہ انعام کے بعد جو اگلی سورت ہے یعنی سورۃ الاعراف، آج اس کا آغاز کروا رہے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ سورۃ الاعراف قرآن کریم کا 7واں سورہ، 206 آیات، 24 رکوع، الحمدللہ مکی سورت ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے، اور جو تفصیلات آتی ہیں، کہ سورہ انعام کے زمان نزول کے ساتھ ہی یہ سورت بھی نازل ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کریں گے، لیکن ہم کسی ایک یا 2 آیات جن پر روز بات ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں، ان پر بات ابھی نہیں کروا رہے۔ ابھی ہم سورۃ الاعراف کا جو مرکزی مضمون ہے، خاص جو پوائنٹس ہیں، ان پر بات کروائیں گے کہ اس سورت میں کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سے ایسے نکات ہیں، اور کون سا ایسے موضوعات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح تم دین کے قریب آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ کیوں؟ تمام تفصیلات آئیں گی کہ کیوں پیروی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، معلوم کریں گے یہ اعراف کیوں، اس سورت کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، نام ہے، وہ اعراف کیوں رکھا گیا، کہ جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان کا معاملہ، کہ وہ جگہ کہ جہاں پر نیک جو افراد ہیں، نیک اعمال جن کے پاس ہیں، ان کے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں، اور وہ لوگ کہ جو دوزخ میں نہیں، اتنی بدعمالیاں نہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ تو درمیان کی کوئی جگہ، کہ ایسا کوئی معاملہ ہے، ایسا کوئی مقام ہے، وہ ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے۔ اور سورۃ الاعراف کی جو آیات 46 اور 47 ہیں، وہ اس تعلق سے کیا فرماتی ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ اور خاص جو موضوعات ہیں، مثال کے طور پر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی باز پرس کریں گے کہ تم نے اپنا کام پورا کیا، اور جب تم نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ ہم بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، اس پر بات کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس پر بات کروائیں گے۔ بہت سارے موضوعات ہیں جو آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، پھر سورہ اعراف مکمل ہوتی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو سنو تو خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی اس ذیل میں۔ 206 آیات ہیں، الحمدللہ ایک آیت پر رک کر بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کی آیات آج ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے مفتی محمد عمران صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، بڑا معروف نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر
حبیب الرحمان عاصم صاحب، بہت شکر گزار میں آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، بڑا ایک معروف نام ہے ہمارے ملک کا، سب آپ سے واقف ہیں، میں کیا تعارف آپ کا کراؤں۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الاعراف آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ سورۃ الاعراف کے کیا معنی ہیں، مرکزی مضمون کیا ہے، مضامین کیا کیا ہیں۔ اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا؟ درست جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ سورہ انعام میں یا سورہ بلد میں یا سورہ جن میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00928250194۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو مفتی عمران صاحب کو کہ آج ہم الحمدللہ ہم قرآن کریم کے 6 سورے مکمل ہو گئے اور اب ہم 7ویں سورے کا آغاز کر رہے ہیں آپ دونوں حضرات سے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک آپ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک وسیلہ بن رہے ہیں۔ ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا کیا جائے اتنا کم ہے۔ سب وسیلے ہیں، سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ سینوں کو وہی کھولتا ہے، دلوں کو وہی کشادہ کرتا ہے، اور علم کے اندر صداقت اور سچائی کا نور وہی پیدا کرتا ہے۔ اس بنیاد پر آج کی صورت کا تعارف کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سابقہ
صورتوں میں بھی یہ بات یقیناً کئی بار کہہ سن چکے ہوں گے کہ قرآن مجید اس دنیا کی ایک بالکل منفرد اور نادر اور واحد کتاب ہے کہ جس کے چیپٹرز، جس کے موضوعات، جس کے عناوین دیگر کتابوں کی طرح مرتب نہیں کیے گئے، جس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک فصل گزر چکی اب اس کا تذکرہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور ایک چیپٹر مکمل ہوا اب اس کے بعد کوئی نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس میں پہلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں پوری کائنات کی ان تمام کیفیات کو یکجا کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو ہماری زندگی اور ہماری کائنات کے آس پاس دکھائی دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب حکمت میں جتنی بھی صورتیں ہمیں عطا کیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے، اس میں ہر ایک صورت کا نام محض ایک سرنامے کے طور پر، ایک پہچان کے طور پر تو رکھا گیا، لیکن یہ اس کا باقاعدہ کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کہ جس میں وہی بات کی گئی ہو اور اس کے علاوہ دیگر باتیں موجود نہ ہوں۔ بہت اچھا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں اس بات کا ذکر کیا کہ الاعراف ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں وہ افراد ایک خاص مدت تک ٹھہریں گے جب تک اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی کہ جو مومنین تھے، جو نیکی کے کام کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ بشر ہونے کے ناطے سے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ بھی ہوتے رہے، اور میزان عدل میں جب ان کے اعمال کو تولا گیا تو کیفیت ایسی تھی کہ نہ وہ جنت کے حقدار بن رہے تھے اور نہ ہی جہنم کے سزاوار بن رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک خاص مقام، ایک خاص مدت کے لیے مقرر کر دیا، اور جہاں وہ رہیں گے جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، لیکن اس کیفیت کو بیان یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ اعراف کے اس مقام پر اہل جنت کو بھی دیکھیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، اور اہل جہنم کو بھی دیکھیں گے اور ان سے بھی بات ہوگی۔ اہل جنت کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ بڑھ جائے گا، اور حسرت میں اس طریقے سے اضافہ ہوگا کہ ہم کب اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں اہل جنت کی نعمتوں میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اہل جہنم کی طرف دیکھیں تو پریشانی اور اضطراب میں اضافہ ہو جائے، اور اس بات کے ساتھ ساتھ شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور اس امید اور دعا کے ساتھ وہ اپنی عبادت کو اور بڑھائیں گے استغفار کی صورت میں کہ اللہ ہمیں اس مقام سے نکال کے جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس لیے الاعراف کا بنیادی تعارف جو اس صورت میں جزوی طور پر بیان کیا گیا ہے، اسی لفظ کو سرنامے کے طور پر اس صورت کا عنوان بنا دیا گیا ہے۔ وگرنہ اگر دیکھا جائے تو پوری قرآن مجید کی تمام صورتیں، ان تمام کا مرکزی خیال، کئی جملے سوچے جا سکتے ہیں، کئی عبارتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی مفسرین قرآن کی باتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کی مجالس میں بیٹھنے اٹھنے کی صورت میں سیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن اور قرآن کی ہر آیت اور ہر صورت ایک مکمل انسان بنانا چاہتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک کامیاب زندگی بسر کر سکے، اور اس کی کامیابی کا تعلق اس کے فکری معاملات اور عقلی سوچ و بچار کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے عملی معاملات اور اس کے کردار کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے انسان کے عقیدے کو درست کرنا اور اس کے عمل کو درست کرنا، اس کے ایمان کی صحیح جہت متعین کرنا اور اس کے کردار اور عمل کو صحیح جہت متعین کرنا، یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اور یہ والی صورت جو ہم انشاءاللہ آج جس کا آغاز کر رہے ہیں اور ابتدائی تعارفی گفتگو جس پر ہو رہی ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا اس طریقے سے کیا گیا تاکہ جو واقعہ بھی بیان کیا جائے کسی قوم کا، کسی نبی کا، کسی فرد کا، ان تمام واقعات کا محور اور مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ہم فلاح انسانیت دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق جسے احسن تقویم سے پیدا کیا گیا تھا اسے دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی روشنی اس صورت میں ہمیں عطا کی ہے، اور اس کے دیگر موضوعات انشاءاللہ آپ کی گفتگو کے ساتھ آئندہ آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اقوام کا ذکر کیا،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو اپنے عذاب کی سنت بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ، قوم سمود کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، اللہ اکبر، پھر موسیٰ اور فرعون کا درمیان جو مکالمہ، اللہ اکبر، کتنی اہم صورت ہے یہ۔ مفتی صاحب، بنیادی سوال کہ یہ سورۃ الاعراف، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، پہلے تو جس طرح آپ نے مبارکباد پیش کیا، آپ خود مبارکباد کے لائق ہیں، مستحق ہیں، اور ہمارے تمام ناظرین جو اس پروگرام کو ریگولر بیسس پر دیکھتے ہیں وہ تمام مبارکباد کے لائق ہیں کہ الحمدللہ ہم تمام کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق جس میں آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس صف میں شامل کر دیا کہ ہم قرآن سیکھ بھی رہے ہیں اور آپ جیسے حضرات سے الحمدللہ سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو مرتے دم تک اسی قسم کی نشست و برخاست کو قائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان تعلیمات کو سیکھ کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ جیسے علماء تشریف لاتے رہیں اور ہم سب کو سکھاتے رہیں مفتی صاحب۔ آمین ثم آمین۔ ارشاد۔ اچھا، جو موضوع سورۃ الاعراف کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بنیادی گفتگو ارشاد فرمائی، میں چند ایک باتیں اسی حوالے سے خدمت میں پیش کروں کہ اعراف جو ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ عرفہ سے ہے۔ اب عرفہ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی لغت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو معنی ہے پہچان کا، کسی چیز کو جاننا پہچاننا، اسی سے عارف ہے، اسی سے معروف ہے اور اسی سے معرفت ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا بلندی کا۔ اب یہاں جو سورۃ الاعراف ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو اس کی آگے کی آیات ہیں اس کے اندر جا کر اعراف کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، تو اب حدیث سے ہمیں اس کی جو وضاحت ملتی ہے وہ اس مقام کی ملتی ہے جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا، اور اس مقام کے اوپر کچھ رجال، قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ کچھ انسان وہاں موجود ہوں گے جس میں مرد و زن، اس کی کوئی تخصیص قرآن نہیں کر رہا کیونکہ رجال کے اندر امرات جو شامل ہو جائیں گی۔ اس سے یہ وضاحت ہوگی کہ وہ ملائکہ نہیں ہوں گے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ایک رائے اعراف کے اوپر یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے اندر انبیاء شامل ہوں گے، لیکن وہ انبیاء اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ قرآن کی اسی آیت میں آگے خود وضاحت کر دی کہ وہ اس کی چاہت رکھتے ہوں گے کہ ہم اس مقام پر کب پہنچیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء ہیں وہ تو پہلے سے جنت کے مستحق ہوں گے اور جنت میں ہوں گے، تو وہ انبیاء کا گروہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو تیسری رائے جس کے بارے میں آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں جا سکیں، اور گناہ جو ہیں وہ بھی نیکیوں کے برابر ہوں گے، اس وجہ سے وہ جہنم میں بھی نہیں جا سکیں گے، تو وہ درمیان کی ایک کیفیت ہوگی۔ اب اعراف جو ہے اگر پہچان کے معنوں میں لیا جائے تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی وضاحت کی کہ اور قرآن اس کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ وہ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو سلام علیکم کے الفاظ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو یہ الفاظ کہیں گے یا اللہ ہمیں ظالمین کے اندر شامل نہ فرمانا۔ اس کا مطلب ہے ان کو ان دونوں گروہوں کی واضح پہچان ہوگی۔ اگر دوسرا معنی لیں کہ وہ بلندی کے اوپر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہوگا کہ جس سے جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہوگا، اور اس مشاہدے کی صورت میں وہ اہل جنت کی خوشحالیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اہل نار کی بدحالیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس مشاہدے کے بعد وہ یہ بات کہیں گے کہ اہل جنت تم مبارکباد کے لائق ہو، اور اہل جہنم تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم ظالمین کے اندر تھے، اور اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل لا کرنا، اور جنت کی اللہ سے خواہش کو ظاہر کریں گے۔ اب ہمیں یہاں پر 2 حدیثیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی حدیث تو وہ ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے قول کی صورت میں بیان فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا یہ قول دیگر اصحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے کہ جن کے گناہوں کے عدد ان کی نیکیوں کے اوپر غالب آ گئے۔ اب یہ جو لفظ ہے بڑا غور طلب ہے کہ ان کے گناہوں کے عدد نیکیوں پر غالب آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ احادیث جس میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعمال میں نیکی کو لکھ دے گا، اور اگر اس نے نیکی کر ڈالی تو اس کو 1 کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوگا کہ جس نے اگر 1 نیکی کی تو اللہ اس کو دنیا میں 10 نیکیوں کا اجر دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ جو کہ 1 کرنے پر اللہ 1 ہی لکھے گا، اس کے وہ گناہ بھی اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری وہ حدیث ہمیں ملتی
ملتی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا کہ جس کی ایک نیکی بھی اس کے گناہ پر غالب ہوگی، اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کا ایک گناہ بھی اس کی نیکیوں پر غالب ہوگا، یعنی تعداد میں زیادہ ہوگا۔ اب عبداللہ ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس دور کے صحابی ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ، تم جس وقت کے اندر رہ رہے ہو، اس وقت میں اگر اسلام کے 10 حصے ہوں گے، تم نے 9 پر عمل کیا، ایک کو چھوڑا، تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے 10 حصے ہوں گے، ان میں سے ایک پر عمل کرے گا، 9 چھوڑ دے گا، وہ بھی نجات پا جانے والا ہوگا۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان آیات کی ذیل میں جو شرح بیان فرما رہے ہیں، وہ اپنے وقت کے مطابق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی ایک نیکی بھی گناہ پر غالب آئی تو جنت میں جائے گا، اور اگر ایک نیکی بھی اس کے گناہوں سے کم ہوئی تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جس وقت کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور جو وقت آئندہ آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ وقت ڈیکلائنیشن کا ہے، اور اگر ہم اس کو وہ وقت نہ مانیں جس کی طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 حصے چھوڑ کر ایک پر عمل کرو تو بھی نجات ہے، تو کم از کم یہ اس وقت کے قریب کا وقت ضرور ہے۔ اب اس کی شرح کیا ہوگی؟ ہم دور حاضر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے، تعلیم و تربیت کے جو معاملات ہیں، جو ہمارے بورڈ کا ایک سسٹم ہے، ایک تعلیمی نظام ہے کہ 100 میں سے اگر کوئی بچہ 40 نمبر لے لیتا ہے نا، اس کو پاس کر دیا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دور حاضر کے اندر ان قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا شروع کرے، اور وہ اس تک و دو کے اندر لگا رہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، بے شک اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم وہ گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آج کے دور میں اپنے گناہوں پر توبہ کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو اعراف میں نہیں بلکہ اہل جنت میں شامل فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اپنی نیکیوں کی کوالٹی کو کم کرنے کی بنیاد پر اور گناہوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے اعراف کے درجے تک بھی پہنچ گیا، تو حدیث شریف اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پر فضل فرمائیں گے، اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ اس کو بھی اہل جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے توبہ کی بات کی، آپ نے فرمائی بات، اور حدیث آپ نے یہاں نقل فرمائی کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ یہاں پر لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سکھا دیا گیا بنی نوع آدم کو کہ دیکھو اگر خطا ہو جائے تو جواز تلاش مت کرنا، تعویلات نہیں نکالنا، بس کہہ دینا اے میرے رب مجھ سے خطا ہو گئی، تو معاف کر دے۔ اور دیکھیں یہی تو ہمارا مضمون ہے نا کہ ہم جو اجمال بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ اب ہم آگے چلیں گے اس موضوع پر پہنچیں گے، تو آپ نے نعوذ باللہ من ذالک، اب قرآن خود دوسری جگہ وضاحت کر کے ہے کہ نسیہ، وہ بھول گئے تھے، اور اللہ رب العزت کی مرضی میں یہ بات موجود تھی، مشیت کے مطابق وہ پھل کھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس پر حجت نہیں کی، اس پر دلائل نہیں دیے۔ اور میں سخت لفظ عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے تو ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ آپ نے اس قسم کی کسی معاملے کے بجائے صاف فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا تو ہم پھر ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ عاجزی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنائی، اور قیامت تک جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اپناتا رہے گا، اللہ رب العزت ضرور اپنا فضل اس پر فرماتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے ذریعے یہ تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے آپ کہ یہاں اگر ہم آغاز کرتے ہیں اس سورت کا، ہم آتے ہیں، آج کی بھی کچھ آیات سامنے آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے کہ آپ کیا کریں کہ منکرین کو ڈرائیں، انہیں خبردار کریں، اور جو اہل ایمان ہیں انہیں نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے۔ ارشاد فرمائیے، اور یہاں سے جو بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے، ان سے باز پرس کریں گے، اور اپنے رسولوں سے بھی پوچھیں گے
کہ تم نے کتنا کام کیا، تمہاری بات پر لوگوں کا رویہ کیا تھا، ان کا رسپانس کیا آیا. ارشاد فرمائیے، چند پوائنٹس ہم چاہتے ہیں کہ سورہ اعراف کے وہ گفتگو میں آ جائیں. انیق بھائی، بہت خوبصورت طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی باتیں ہیں ہی ایسی کہ جس میں جتنا غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ انسان نکھرتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ، اور اس کی سوچ، فکر اور کردار بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. آپ نے جس پہلی آیت کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ نے تلاوت بھی فرمائی تھی، در حقیقت یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جو اہل ایمان کو اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بتائی جا رہی ہے. سب سے پہلے اہل ایمان کو اور اس میں سے بھی علماء کو، کیونکہ خطاب تو براہ راست نبی محترم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے وہ تمام اہل علم جو لوگوں کو بصیرت اور دانش اور عقل سکھانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ تم نے اگر لوگوں کو کسی خطرے سے خبردار کرنا ہے یا لوگوں کو کسی اچھی بات کی تعلیم دینی ہے تو ان دونوں کے لیے قرآن مجید سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے قرآن کو اختیار کرو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس آیت کا جو ایک خاص اسلوب یا اس کا ایک خاص طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا ایک خاص فلیور نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو اور قرآن کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پہلے وقتوں میں بھی آسان کام نہیں تھا اور آج کے وقتوں میں بھی آسان کام نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ اس میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، انہیں خبردار کریں، کیونکہ بے شمار اعتراضات کیے جائیں گے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، پورے مکہ اور پورے معاشرے میں انتہائی عزت اور انتہائی بلند مقام ان کو ملا تھا اور تمام لوگ بڑی قدرت اس میں بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. لیکن وہی تمام لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں اور وہ آیات یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، تو وہی جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ انہی کی زبان سے پھر ایسے الفاظ بھی نکلے کہ جس پر آپ پر تہمتیں بھی آئیں، آپ پر الزام بھی لگائے. اس وجہ سے یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ جس منصب پر فائز ہیں، اس منصب پر فائز ہونے کے ناطے سے اس عظیم کام کو آپ لازماً کریں اور کسی قسم کی تنگی، پریشانی، حرج اپنے دل و دماغ میں نہ لائیے. ایک بڑی فضیلت کا کام ہے اور اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو اہل دانش، جس میں علماء بھی شامل ہیں اور مومن مفکرین اور مسلمان اہل دانش وہ سب کے سب شامل ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن سے بڑی حکمت اور قرآن سے بڑی دانائی اور کوئی نہیں ہے، اس کو بنیاد بناؤ لوگوں کو سکھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور دوسری بات جو عوام کے حوالے سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو در حقیقت ان تمام علماء سے بھی پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا جاتا ہے یا ان کا حوالہ دیا جاتا ہے یا کسی بھی رسول کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے ذکر کیا جناب آدم علیہ السلام کا، تو رسولوں کو محض ایک تمثیل کے طور پر، ایک حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ امانت سپرد کی ہو کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے اور وہ نبی اس امانت کو پہنچانے میں کسی کوتاہی کا شکار ہو. در حقیقت ان کے واسطے اور وسیلے سے اہل علم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کا علم تمہارے پاس موجود ہے اور تم نے یہ نہ پہنچایا تو پھر جان لو کہ پھر سوال و جواب تم سے کڑا ہوگا. پوچھا جائے گا تم سے کہ اس نور کو، اس روشنی کو تم نے کیوں نہیں پھیلایا اور لوگوں کو غلط راستے سے کیوں نہیں بچایا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی. اس وجہ سے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر علم ہے کم یا زیادہ جتنا بھی ہے تو اس کو افراد تک پہنچانے کا فریضہ ہمیں پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز اس جواب کو دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو اور مشکل نہ ہو کہ اللہ ہم نے
تیری جو طرف سے ذمہ داری دی گئی تھی اس کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ کام صرف علماء کا اور دانشوروں کا نہیں ہے. آپ نے جو حوالہ دیا قرآن مجید کی اس آیت کا اور سورۃ الاعراف میں اس کے کئی اشارات ملتے ہیں کہ عوام الناس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب یہ کافی نہیں تھا کہ ہم تک بات نہیں پہنچی. یہ بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے بات کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی. اگر روشنی تم تک نہیں پہنچی تھی تو کیا تم خود روشنی کی تلاش میں نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ اور اگر روشنی پہنچ گئی تھی تو پھر اس پر کتنا عمل کیا؟ اس لیے عوام سے الگ انداز کا سوال ہوگا اور اہل دانش سے الگ طرح کا سوال ہوگا. یہ وہ پہلی بنیاد ہے جو قرآن کی آخر تک چلتی چلی جائے گی کہ اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں ایک عظیم الشان نعمت ہمیں عطا کی ہے. جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اسے اب دوسروں تک پہنچانا ہے. اب یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اسے اس نعمت کو تلاش کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ, سبحان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی ضمن میں ارشاد آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان افراد کو کیا ہو گیا ہے کہ جو جانتے ہیں اور وہ ان کے پاس نہیں جاتے جو نہیں جانتے, اور ان افراد کو کیا ہو گیا ہے جو نہیں جانتے اور وہ ان کے پاس نہیں جاتے جو جانتے ہیں. یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے. جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کے پاس جانا چاہیے اور نہ جاننے والوں کو جاننے والوں کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ علم آگے بڑھے اور کردار بہتر ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کام دو طرفہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کا کام تو پہنچانا ہے. عوام کا بھی کام یہ ہے کہ وہ جائیں, کوشش کریں اور اپنی پیاس کو, علمی پیاس کو وہ پورا کریں. قرآن کریم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو اہل علم کے پاس جائیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں اور دل پر لگی ہوئی جو کالک ہے اس کالک کو دور کریں. کتنی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. اس پر آپ کچھ بات کرنا چاہیں ضرور. میں سوانی صاحب دو جملے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر میں چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا کے تعلق سے ابلیس کا مکالمہ, اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں انیس صاحب, ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت طرف اشارہ کیا ہے کہ علماء کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے اور ساتھ میں عوام کو بھی سمجھنی چاہیے. میں صرف علماء کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کیونکہ ہمارے ظاہر ناظرین میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اہل دانش, اہل علم اور اہل فکر, ان کے اندر ایک سوچ آج کل یہ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. کوئی بھی برائی ہوتی ہے معاشرے میں, کوئی بھی فساد ہوتا ہے معاشرے میں, کوئی بھی بگاڑ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, تو اگر کہا جائے کہ بھئی آپ وہاں تشریف فرما تھے تو آپ کچھ تو بولتے, آپ کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تو اپنی رائے کا تو اظہار کم از کم آپ کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے مجادلہ ہوتا, ہم یہ نہیں کہتے جھگڑا ہوتا, فساد ہوتا, ایٹ لیسٹ بات تو پہنچائی جاتی. تو اس پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انبیاء کرام کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر نبی نے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے, اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ نکل کر جائے گا اور جا کر قوم تک یہ پیغام پہنچائے گا. تو اب اگر آپ جب یہ بات آتی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو وارث بننا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ اب انبیاء کی طرح ذرا رسپانسبلٹی تو پرفارم کرو, فیلڈ کے اندر جاؤ, لوگوں کے تانے سنو, لوگوں کی باتیں سنو, لوگوں کے تلخ جملے سنو, وہ جو تمہاری ذات پر الزام لگائیں گے ان الزامات کو برداشت کرو, اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان کی رضا کے خاطر پہنچاتے رہو. تو اس کے اندر جو تساہل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, جو آئے گا ہم اس کو بتا دیں گے, جو نہیں آئے گا ہم اس تک پہنچانے کا ٹھیکہ نہیں لے کے بیٹھے ہوئے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہر مبلغ, ہر مسلمان مبلغ ہے, ہر اہل علم مبلغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, کہ ایک آیت اگر تمہیں مجھ سے پہنچی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مومن وہ نبی علیہ السلام کا وارث ہے. اس لیے کہ ختم نبوت ہو چکی, ختم نبوت ہو کار نبوت باقی ہے. تو every single individual is responsible to do the task. ہر مومن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کے سامنے اگر خیر و شر ہوگا تو وہ شر سے لوگوں کو منع کرے گا اور
خیر کی لوگوں کو دعوت دے گا، کیونکہ انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے اور ان کی سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے بڑھ کر اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، نہ کہ ڈیفینسو پوزیشن پر بیٹھ کر اس بات کا انتظار کیا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دین سکھا دیں گے۔ انیس صاحب اگر ایسا ہوتا تو میں اور آپ بھی شاید مسلمان نہیں ہوتے کہ ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور فرماتے میں غار حرا کے اندر بیٹھ کر ذکر اور مراقبہ کروں گا، اب جس نے میرے پاس آنا ہے تو مجھ سے دین سیکھ لے، نہیں آتا تو مجھے ذمہ داری نہیں دی گئی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی اور آپ اس کے لیے نکلے، طائف کے لیے اندر آپ نے پتھر کھائے، تکالیف اٹھائیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرایا، دندان مبارک کو شہید کرایا، سب کس کے لیے کیا؟ میرے لیے کیا، آپ کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا۔ تو آج اس امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کے دین کی تبلیغ کا کام کرے، ان کے دین کی اشاعت کا کام کرے اور ہر اچھی بات کو لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے بعد پہنچانا ہمارا کام ہے۔ باقی قرآن نے خود کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم اپنا دین پہنچاتے جائیں گے، اس پہنچانے پر اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم پر ضرور فضل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی بات کو آپ نے مکمل کیا۔ اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند پوائنٹس ہم کور کر لیں، بہت بڑی صورت ہے یہ۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اور انہیں قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ملائکہ سے کہا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ اللہ، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین وہاں پر، لیکن یہاں کوئی اور بات ہو رہی ہے، ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں انیس صاحب، ادھر ایک مضمون جو دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے، پوری ڈیٹیل سے بات بتائی جا رہی ہے اور یہ بات ہم انٹروڈکشن کے اندر تفصیل سے نہیں کر سکے کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو متن کہا گیا ہے اور اس کو ایک انداز میں اس کی شرح بھی قرار دیا گیا ہے کہ وہاں جو باتیں اجمالی طور پر کی گئی یہاں اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے، اور زمانہ نزول تقریباً برابر چل رہا ہے۔ تو اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم، تو یہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پورے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر کہ اس نے ادھر انکار کر دیا اور اس کی دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ مٹی سے ہیں اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، انا خیر منہ، اور اس کی بنیاد کیا دی گئی جو اس کے اوپر بحث کی کہ بھئی آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ اب جو بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اسی قرآن کے اندر اسی سورت کے اندر آگے جا کر دیکھیں تو جب آدم علیہ السلام سے یہ بات کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام بدلے میں جواب میں دلیل پیش نہیں کرتے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، مفسرین نے انہی آیات کے ذیل میں مٹی کی 10 ان صفات کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ پر غالب ہے اور آگ سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور صرف میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ضمناً جب وہاں پہنچے گے تو انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے کہ آگ کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آگ ہمیشہ کسی کی مدد اور معاونت کی وجہ سے جلتی ہے، جبکہ مٹی اپنی ذاتی حیثیت اور شناخت رکھتی ہے، تو آگ جو ہے وہ مٹی پر کسی صورت غالب نہیں آ سکتی۔ علماء نے مزید اس کے اوپر کئی دلائل دیا، ہم جب وقت آئے گا بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام اس پوری بات کو سنتے ہیں اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اب میری شرمگاہ کو ظاہر کر دیا گیا اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں، تو آپ جب دنیا کے اندر آتے ہیں، اب مفسرین نے اس کے اوپر بڑی طویل گفتگو کی اور امام بغوی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ کر 300 سال تک روتے رہے، اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ 300 سال تک روتے رہے اور اتنا روئے کہ آپ کی آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے گرد و نواح کے اندر سبزہ اگنا شروع ہو گیا تھا۔ اور اس حدیث کو حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، فرماتے جب 300 سال تک آپ روتے رہے اور اس کیفیت کے اندر ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا فرمائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والے ظالمین کے گروہ کے اندر خاسرین کے اندر سے ہو جائیں گے، خسارے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف اس دعا کی بدولت اور اس حدیث کے مطابق دوسری طرف آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب میں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، میری بخشش فرما لے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں خصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو، آپ فرماتے کہ اللہ رب العزت جو سب کو جانتے تھے، آپ نے پھر بھی استفسار فرمایا کہ آپ محمد کے نام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے رب جب میں مٹی اور پانی کے درمیان گوندا گیا
اور اس کے بعد میرے جسم میں روح کو پھونکا گیا، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب محمد رسول اللہ کے نام کو لکھا پایا، تو میں سمجھ گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ اتنی برگزیدہ ہستی ہے کہ تو اس کے صدقے مجھ پر رحم کرے گا، تو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری بخشش فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی بخشش فرما دی۔ اب جو خلاصہ کلام ہے اس پوری بات کا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ طریقہ یہ عاجزی کو اظہار کر رہا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بنی آدم اس سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، شیطان کا طریقہ یہ وہ اس پر کٹ حجتی کرتا ہے، وہ اس پر اڑتا ہے، وہ اس پر دلائل کا بار لگاتا ہے، اور بنی نوع آدم کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کے اوپر اس کو ایکسپٹ کریں، سرنڈر کریں اور سر جھکا لیں، تو اللہ رب العزت کو ضرور بخشنے والا اور مہربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی تعویل نہیں پیش کرنی، کوئی جواز پیش نہیں کرنا، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے، تو تواب ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر ایک سوالات بہت سارے، اسی گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ابلیس مہلت مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے۔ ابلیس مہلت مانگ رہا ہے اس دن تک کی کہ جس دن اے اللہ تو سب کو اٹھائے گا، یعنی روز حشر تک کی مہلت اللہ دے رہا ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر یہ مہلت کیوں دی گئی شیطان کو، اور پھر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا جا رہا ہے، تم کھاؤ پیو، اور لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ ارشاد فرمائیے مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی اس میں بات کرنے سے پہلے ایک نقطہ اسی کے ساتھ جوڑتا ہوا خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں آدم و حوا کا علیہم السلام کا قصہ اور ابلیس کا دو کرداروں کو پیش کر کے اس کے درمیان میں کمپیریزن کی مختلف صورتیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار پیش کی گئیں۔ تو جب بھی کسی بات کو کئی بار پیش کیا جا رہا ہو تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جناب یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں تھا جو گزر چکا، بہت اچھا، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو تمہیں مسلسل یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک ایک لمحے پہ کئی کئی حکمتیں اور بے شمار قسم کی دانشمندیاں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں کردار انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایک برا کردار کہ جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو خرابی سے اور برائی سے بچا سکتا ہے، اور ایک اچھا اور بہترین کردار کہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دو کردار پیش کیے، اور ان دونوں کرداروں کو پیش کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو یہ دعوت دی کہ تم دیکھو کہ اس میں سے کس کا کردار بہتر تھا اور تم کس کے راستے پر چل رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جب ہم اس میں دونوں کرداروں کے رویوں کو اور ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ابلیس کا جو ایک رویہ ہمیں اس آیت میں اور اس سے پہلے والی آیات میں بھی نظر آیا وہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس کم عقل نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم کیسا ہے، اس کے اندر میرا فائدہ کتنا ہے اور میرا نقصان کتنا ہے۔ وہ اپنے فائدے اور نقصان کے چکر میں پھنس کے رہ گیا، اور جب بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی عقل مندی کو سمجھتے ہوئے، جبکہ وہ بالکل ایک بے عقلی والا عمل تھا، اس نے انکار کر دیا۔ جبکہ اس کردار کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں مسلسل یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اس حکم کی حکمت سمجھ میں آ جائے تب بھی اور نہ سمجھ میں آ جائے تب بھی، دونوں صورتوں میں سر تسلیم خم کر لو۔ یہ مت دیکھو کہ کس کے اندر کیا خرابی ہے اور کیا خوبی ہے۔ سمعنا واتعنا، سمعنا واتعنا، کیونکہ بے شمار موقعوں پر ہمیں بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس کی حکمتیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور ہم اپنی نادانی میں اس کا انکار کر لیتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو زمین پر بھیجنے کا اور ان کو زندگی عطا کرنے کا اور پھر ان کو مارنے کا ایک باقاعدہ فلسفہ بیان کیا، اور وہ بھی ایک بار نہیں بار بار بیان کیا، اور یہ کہا کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں۔ اور جب ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو پھر یہ بات لازمی ہونی چاہیے
کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقابلہ، کوئی نہ کوئی ایسا کمپٹیشن چلتا رہے کہ جس میں خیر اور شر ان کے درمیان میں یہ ایک نزاع اور ایک جنگ اور ایک کیفیت یہ موجود ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ کون غلط راستے پر ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے وسیلے بھی خود بناتا ہے اور مواقع بھی خود ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو تخلیق کیا، چاہتا تو اسی انکار پر فوراً ہی اس کو سزا دے کر اس کو فنا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آدم کی تخلیق اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا جا چکا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی ابتلا اور آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو پھر آدم کی ابتلا اسی صورت میں ہوگی کہ جب مقابل میں شیطان کھڑا ہوگا، ایک طرف رحمان کا راستہ اور دوسری طرف شیطان کا راستہ، اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں یہ اسی صورت میں ہیں، کبھی سوز ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، یہ اسی کیفیت میں ہے کہ مجھے شر اور خیر میں سے نہ صرف موازنہ کرتے رہنا ہے بلکہ اپنا جائزہ بھی لیتا رہنا ہے کہ کہیں میں شر کے راستے پر تو نہیں چل پڑا اور مجھے خیر کے راستے پر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ یہی کشمکش ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور ایسی مہلت دی کہ ابلیس نے بھی، جو دشمن ہے، آپ دیکھیں کہ دشمن کی جرت اور اس کا حوصلہ کتنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کے انہیں گمراہ کروں گا۔ اتنا بڑا چیلنج کرنا، اس کا مطلب ہے کہ دشمن بھی کوئی کمزور دشمن نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک بار نماز پڑھ لی تو کہہ دیا کہ میں شیطان کے شر سے بچ گیا۔ یہ تو ایک مستقل جنگ ہے، صبح اٹھتے ہوئے اور رات کو سوتے ہوئے، دن کی زندگی بسر کرتے ہوئے اور رات کی زندگی بسر کرتے ہوئے، یہ تو شیطان سے ایک مسلسل جنگ اور آزمائش کی کیفیت ہے جس میں سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کے آگے بڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا شکر گزار آپ کا، مفتی عمران صاحب بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، آج یہ سورہ آراف جس کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ انعام الحمدللہ مکمل کروا دی اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ آراف کے حوالے سے یہ تعارفی پروگرام، یہ پہلا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے اور بات کروائیں گے کہ کون کون سے موضوعات ہیں، مرکزی مضمون کیا ہے۔ کچھ باتیں تو آج آ گئیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے، اور یہ جو آج 2-3 پوائنٹ سامنے آ گئے، ان کے بعد جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ جب جنتیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ اسی صورت میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف انبیاء کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ان کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کی سنت کیا ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر قوم سمود کی بات، پھر قوم شعیب کی بات، اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب بھی انبیاء کا ذکر کیا گیا یہاں پر یہ کہا گیا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا۔ تو نبی جو آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، قوم کے سامنے درد مندی کے ساتھ اللہ کا پیغام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ کتنی درد مندی کے ساتھ وہ قوم کو سدھار رہا ہے، امت کو راہ راست پہ لانا چاہ رہا ہے، ان کا رابطہ اللہ سے جوڑنا چاہ رہا ہے کہ تم سر تسلیم خم کر لو ہم نے۔ لیکن ان کے رویے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب ان اقوام پر، ان امتوں پر نازل کرتا ہے۔ جہاں تکذیب رسالت ہو گئی، وہاں وہ قوم، وہ ملت اور وہ امت عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ تو تکذیب رسالت کیا ہوتی ہے یہ ہمارے علماء کل بتائیں گے۔ اور خواتین و حضرات،
انشاءاللہ بات ہوتے ہوتے وہاں تک جائے گی کہ سورہ آراف مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی قرآن سنو، یہ پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموشی سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خواتین حضرات، یہاں آج کی بات مکمل کرتے ہیں، جہاں آج بات رک رہی ہے کل وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ سورہ انعام میں یا سورہ بلد میں یا سورہ جن میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے جس پر آپ اپنا سوال ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں، ویڈیو کوسچن بھی روانہ کر سکتے ہیں کہ 009232182509194۔ قبلہ مفتی عمران صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جناب محمد حنیف صاحب لاہور سے۔ محمد حنیف صاحب لاہور سے۔ محمد حنیف صاحب آپ کو بہت مبارک، ہماری طرف سے یہ گفٹ ہم پر قبول فرمائیے کیونکہ آپ نے کوئز کا صحیح جواب بتایا دیگر صحیح جواب بتانے والوں میں۔ ان کے ساتھ ساتھ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین احسان نیک لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ اعلیٰ ترین احسان نیک لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔